بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 30 جنوری 2026 روز جمعۃ المبارک سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیے۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ نئے معاشی مواقع، گلوبل لیبر مارکیٹ کانفرنس میں 90 سے زیادہ معاہدے۔ ریاض کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں گلوبل لیبر مارکیٹ کانفرنس کا تیسرا ایڈیشن کامیابی سے اختتام پذیر ہو گیا۔ سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق فیوچر ان پروگریس کی تھیم کے تحت اس کانفرنس میں دنیا بھر سے پالیسی میکرز اور فکری رہنما اور ماہرین نے شرکت کی، اور کانفرنس میں 90 اسٹریٹجک معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جس کا مقصد بین الاقوامی لیبر مارکیٹ کی سپورٹ اور 6 ملین سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا۔ حکومتی اداروں اور پرائیویٹ شعبے کے شراکت داروں کے درمیان ہونے والے معاہدے اور سعودی عرب کے اندر اور باہر اثرات مرتب کریں گے۔ مفاہمت معاہدوں کی یادداشت کو 4 بنیادی کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا تھا، جن میں بین الاقوامی تربیتی شراکت داری، مہارتوں کو فروغ دینا، قیادت اور صلاحیتوں کو نکھارنا، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور سروسز کو تیز کرنا، آٹومیشن سلوشن اور سائبر سیکیورٹی کا فروغ اور مصنوعی ذہانت سے استفادہ کرنا شامل تھا۔ اس کے علاوہ آزاد اور لچکدار کاموں کے مواقع بڑھائے جائیں گے تاکہ افراد کو نئے معاشی جو مواقع ہیں وہ فراہم کیے جا سکیں۔ جازان میں خشک سالی اور شدید گرمی کا مقابلہ کرنے والے اکیشیا کے درخت۔ سلم کے درخت یا اکیشیا ایرنبرگیانا جازان کے علاقے میں صحرائی پودوں میں سے سب سے نمایاں ہے، جو سخت ماحولیاتی حالات میں بقا کی ایک منفرد مثال پیش کرتے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق یہ درخت ماحولیاتی اور اقتصادی فوائد دونوں فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ علاقے کے قدرتی ماحولیاتی نظام کا ایک اہم جزو ہیں۔ سلم کے درخت وادیوں اور نچلی سطح پر واقع علاقوں میں وسیع پیمانے پر پائے جاتے ہیں، جہاں یہ خشک سالی، بلند درجہ حرارت اور سخت موسمی حالات کے ساتھ قابل ذکر انداز میں ڈھل جاتے ہیں، اور صحرائی ماحولیاتی نظام میں ماحولیاتی توازن قائم رکھنے میں اہم کردار وہ ادا کرتے ہیں۔ ایکو ٹورزم، پیراگلائیڈنگ، گھوڑ سواری اور قدرتی مناظر کے ساتھ التوکی سیزن جاری۔ کنگ عبدالعزیز رائل ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی پہلی ایکو ٹورزم سیزن التوکی میں سعودی شہریوں کے ساتھ بیرون ملک سے آنے والے ٹورسٹ کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، اور اس سیزن میں ٹورسٹ کے لیے متعدد دلچسپ سرگرمیاں رکھی گئی ہیں، جن میں پیراگلائیڈنگ، گھوڑ سواری، اونٹ سواری اور سائیکلنگ شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ماہر السکمی کے مطابق اس سیزن کے آغاز کا مقصد ماحولیاتی آگاہی میں اضافہ کرنا، ریزرو کی بھرپور حیاتیاتی تنوع کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنانا، ریزرو میں مشاغل کے بارے میں مزید آگاہ کیا گیا ہے۔ تیز رفتاری اور مہارت اور صحرائی چیلنجز۔ ہائل انٹرنیشنل ریلی کی تاریخ کیا ہے؟ ہائل ٹویوٹا انٹرنیشنل باجا ریلی 2026 کی تقریبات کا آغاز ہو گیا، جو 6 دن تک جاری رہیں گی۔ SPA کے مطابق ریلی کا باقاعدہ آغاز 29 جنوری سے ہوا، جس میں مختلف کیٹیگریز میں 109 ریسرز شریک ہوئے، جو مقامی اور بین الاقوامی چیمپئنز کی ایلیٹ گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہائل انٹرنیشنل ریلی کے جنرل سپروائزر کا کہنا ہے کہ اس ایونٹ کا مقصد معاشی سرگرمیوں کو بڑھانا، نوجوانوں کے لیے ملازمت کے عارضی مواقع پیدا کرنا اور وزٹرز کے خطے کو ثقافتی اور تاریخی ورثے سے اجاگر کرنا ہے۔ سعودی عرب کا ہائل ریجن موٹر سپورٹ کی تیز رفتار دنیا میں 2006 کے بعد سے نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے۔ 1984 میں مشرقی ریجن میں پہلی بار اس ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کمیٹی میں سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے روزگار پر بحث، ویلفیئر اتاشی سے وضاحت طلب کر لی گئی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی اوورسیز کمیٹی کو بتایا گیا کہ سعودی عرب میں پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ملازمتوں کے حصول کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کے پازیٹیو رزلٹ سامنے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جمعرات کو چیئرمین آغا رفیع اللہ کی زیر صدارت قومی اسمبلی کمیٹی برائے اوورسیز کا اجلاس ہوا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے وفد نے وہاں پر شرکت کی۔ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پاکستان میں پیسے بھیجنے کے خلاف چلنے والے بائیکاٹ کو ناکام بنایا گیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے مہم چلائی اور مالی سال 2024 اور 25 میں ریکارڈ پیسے پاکستان بھجوائے۔ انہوں نے کہا، ہماری تنظیم 21 سے زیادہ یورپی ممالک میں کام کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی ویلفیئر اتاشی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان اور سعودی عرب اس وقت اسٹریٹجک لحاظ سے ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے بتایا، جو رکن کمیٹی تھے، انہوں نے کہا، آپ بتائیں پاکستان کے لیے کیا مواقع ہو سکتے ہیں؟
انہوں نے کہا سعودی عرب میں پاکستان کے لیے روزگار کے مواقع کم کیوں ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ 20,000 نوکریاں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس پر رکن کمیٹی نے کہا کہ 16-17 ہزار نوکریاں حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اس وقت سعودی عرب میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ جابز حاصل کرنے کے ٹارگٹس بڑھائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا ویژن 2030 کے لحاظ سے ہمارے ٹارگٹ زیادہ ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ کمیٹی کو سعودی عرب میں جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشی نجم نواز ہیں، انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے جو جابز کی اپرچونٹی میں 17% اضافہ ہوا۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 میں چیلنجز ہیں۔ سعودی عرب نے اپنے لوگوں کے جابز کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے اور سعودی عرب نے خواتین کی جابز میں بھی اضافہ کیا ہے۔ چیئرمین نے سوال کیا کہ آپ کا سعودی عرب میں دورانیہ کب ختم ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا میرا دورانیہ 2025 میں ختم ہو چکا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ رولز کے مطابق آپ کیسے اس کا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا پچھلے اجلاس میں بھی کہا تھا کن رولز کے تحت ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہے جس کا جو ہے وہ کام ختم ہو چکا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اور انہوں نے کہا کہ اوورسیز حکام کے حوالے سے میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ سعودی عرب میں موجود جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی چیزوں کا خیال بہتر سے بہتر طور پر رکھا جائے۔ القصیم ہیلتھ کلسٹر جو ہے انہوں نے کھانا پکانے کے دوران وٹامن ضائع کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے اور صحت مند متبادل پیش کیا ہے۔ قصیم ہیلتھ کلسٹر نے تصدیق کی ہے باورچی خانے کے جو طریقے ہیں کھانے کے معیار کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کھانا پکانے کے روایتی طریقے سبزیوں کو ان کے وٹامنز اور ضروری عناصر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کھو سکتے ہیں۔ انہوں نے آگاہی مہم کے ایک حصے کے طور پر وضاحت کی کہ کھانے کی غذائیت کی جو قیمت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے سادہ انتخاب کی ضرورت ہوتی ہے جو تیاری کے مرحلے سے شروع ہو کر سرونگ تک جاری رہتی ہے۔ یہ یقینی بنایا جائے کہ جسم کو روزانہ کھانے سے مطلوبہ فوائد حاصل ہونے چاہیے۔ تیاری کے جو مراحل ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وٹامن کو محفوظ کرنے کا آغاز کاٹنے کے طریقے سے ہوتا ہے۔ سبزیوں کو اور پھلوں کو زیادہ سے زیادہ کاٹنے سے گریز کرنا بہتر ہے اور جب یہ ضروری ہو تبھی انہیں نسبتاً بڑے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے تاکہ ہوا اور گرمی کے زیر اثر سطح کے رقبے کو کم کیا جا سکے۔ کھانا پکانے کے مناسب طریقے کے انتخاب کی اہمیت پر زور دیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ سٹیم لینا صحت مند جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بہترین آپشن ہے، جبکہ ابالتے وقت استعمال ہونے والی پانی کی مقدار کو کم سے کم سطح پر رکھنے پر بھی زور دیا اور اس پانی کو سوپ کی تیاری میں دوبارہ استعمال کرنے پر بھی زور دیا ہے اور کھانے کو بار بار گرم کرنے کی عادت کے خلاف تنبیہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کو جو ہے کہا کہ یہ اس کے جو غذائی اجزاء ہیں اس پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان تمام گائیڈ لائنز کا مقصد صحت مند کھانے کے طرز عمل کے بارے میں کمیونٹی میں شعور بیدار کرنا ہے تاکہ ہر ایک کے لیے آسان اور قابل رسائی اختیارات کے ذریعے جسم اور اس کی عمومی صحت کے تحفظ کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔